الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک و علیک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری تربیت کے لیے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور جس نے ہم کو قرآن جیسی بے نظیر کتاب عطا فرمائی جس کی بنیاد پر زندگی گزار کر دنیا میں کامیابی آخرت میں نجات ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہی اللہ تعریف کے قابل ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کی تربیت کے لیے تدریس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام سکھائے، اس کی پاک فرما برداری سکھائی اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ زندگی کے وہ تمام معاملات جس میں انفرادی عبادات سے لے کر اجتماعی معاملات تک کے لیے، معاشرت، معیشت، ریاست، صلح اور جنگ، تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری تربیت فرمائی، ہمیں سیدھے راستے پر ڈالتی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، جمعہ کا یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور جمعۃ الوداع کا کوئی تصور حدیث میں قرآن میں نہیں ہے۔ تمام جمعہ جس طرح سے ہوتے ہیں رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے، لیکن رمضان کی بے شمار برکتوں، رحمتوں، عنایتوں کے ختم ہو جانے کے دن قریب آنے کی وجہ سے لوگ اس جمعے میں زیادہ ہی رغبت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ جیسے حجۃ الوداع کا تصور ہے ہمارے پاس، حجۃ الوداع اللہ کے رسول نے ایک ہی حج کیا، اب آخری حج کا کیا مطلب؟ کئی حج کیے تو آخری حج ہو سکتا ہے، لیکن حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے حجۃ الوداع ایک اصطلاح بن گئی، جمعۃ الوداع کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ آج آخری جمعہ ہے ہمارے رمضان کے مہینے کے خاتمے کا، بالکل 2 دن 3 دن قریب لگے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر آج کی تقریر عمران صاحب کی تھی، جناب سیف الدین صاحب نے مجھے کہا کہ عمران صاحب کے بجائے آپ تقریر کر لیجیے، تو اس لیے میں آج کچھ باتیں یاد دلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ بس کروں گی میں کہ اس لیے نہیں لگا کہ کم ہے۔ تو جو باتیں مجھے یاد دلانے کی، اس میں پہلی بات قرآن کی میں ایک آیت سنایا، اس کا ترجمہ سنا دوں گا تو آگے کی بات مجھے آسان ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جب پورے اسلام میں آ جائے۔ اسلام اللہ کی وفاداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی سپردگی کا نام اسلام۔ اللہ نے حکم دیا تو رمضان میں اس کی پریکٹس کا نشہ ہے۔ ہم پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی رب چاہی زندگی گزاریں، من چاہی زندگی میں۔ آپ رات ہو یا دن ہو، ہر مسلمان کی فکر یہ ہے کہ کوئی کام اللہ کی ناراضگی کا، روزے پہ ٹوٹ جانے کا ہم سے سرزد نہ ہونے پائے۔ لہذا ہم اللہ کی اطاعت میں پورے داخل ہونے کی مشق اس مہینے میں کر رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم باقی 11 مہینوں میں اس مشق پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے مشق کو پوری کی لیکن جو ہی کہ مہینہ ختم ہو گیا اس کے خلاف زندگی گزارنا شروع کی، تو پھر ہماری مثال ایسے سپاہیوں کی ہوگی جو پوری طرح سے پریڈ میں حاضر ہوتے ہیں، پوری ٹریننگ کے کیمپ کے اندر نمبر 1 تربیت پاتے ہیں، اچھلنا، کودنا، بھاگنا، دوڑنا، جھاڑوں پہ چڑھنا، پہاڑوں پہ چڑھنا، سمندر میں کودنا، ہیلی کاپٹر سے اترنا، ساری کمانڈوز ٹریننگ لے لیتے ہیں، لیکن جو ہی کہ کمانڈ ٹریننگ ختم ہوئی اور بگل بجا کے ان سے کہا گیا کہ دشمن سرحد پہ آ گیا ہے، چلیے جلدی سے مقابلے کے لیے تیاری کیجیے، چلیے سرحد پہ، تو وہیں بیٹھے وہی پریکٹس شروع کر دے رہے، اچھلنے کی، کودنے کی، نشانے لگانے کی، سرحد میں نہیں جا رہے۔ ایسے سپاہیوں کو
نکال دیا جاتا فوج سے، جو حکم نہیں سنتے، آرڈر نہیں سنتے، دشمن کے مقابلے پہ رہ جاتے. ہمارے ایک بزرگ تھے جماعت اسلامی کے، وہ بہت ہی دل لگنے والی تقریر کیا کرتے تھے. واز تھی ان کی، تقریر کیا تھی، واز کرتے تھے. وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ شہر میں آگ بجھانے کے لیے فائر سروس کا محکمہ ہوتا ہے. فائر سروس کے محکمے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو 2-3 مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، بلڈنگوں پہ چڑھنے کی اور اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو اتارنے کی اور اس طرح سے آگ بجھانے کی، لوگوں کو بچانے کی، خطرہ جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی خاطر گھس جانے کی. یہ ٹریننگ کچھ لوگ حاصل کر رہے ہیں 2-3 مہینے تک. اس کے بعد جب ان کو نوکری لگ گئی، ان پہ کام پہ لگا دیا گیا، ان کو ڈریس دے دیا گیا، ان کو نمبر دے دیا گیا. اس کے بعد کہیں آگ لگی ہے اور فون آ رہا ہے، اب یہاں گھنٹے بجائے جانے کی جلدی جلدی گاڑی میں سوار ہو جاؤ اور آگ بجھانے کے لیے فلاں بلڈنگ فلاں محلے کے بجا کے آگ بجھاؤ. لیکن وہیں اچھل کو شروع کر دے رہے وہ لوگ، وہیں رسیاں تان رہے ہیں، وہیں اچھل رہے ہیں، اوپر سے جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، کسی کو بچانے کی پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن جہاں آگ لگی ہے وہاں جا رہے بھی نہیں اور ان کو بچانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے. تو کیا ان کو نوکری پہ رکھا جائے گا، کیا ان کو سپاہی کہا جائے گا، یا ان کو نکال دیا جائے گا، ان کو کوئی اور برے لقب دیے جائیں گے، کیا کیا جائے گا؟ ان کے اس طرز عمل پر ہنسی آئے گی کہ کمبخت 3 مہینے کی ٹریننگ حاصل کر کے پورے قابل بن گئے تھے، تنخواہ پا رہے ہیں، اس کی اجر ملنے والا ہم کو بھی روزوں کا. لیکن جب مہم درپیش کی تو وہی بیٹھے نقل کرنے لگے، لیکن کام پہ ایک قدم آگے نہیں بڑھنے لگے. ایسے سپاہیوں کی مثال ہماری نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہم جو کچھ یہ 1 مہینے کے 29 دن 30 دن میں سیکھ رہے ہیں، پورے اسلام میں داخل ہونے کی مشق ہم کر رہے ہیں. اس مشق پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے تو اس رمضان کا حق ادا کرنے والے بنیں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو رمضان کا حق ادا نہیں ہوگا اور ہمارا شمار اللہ کے فرما برداری میں ہونے کے بجائے کہیں خدا نخواستہ نافرمانی میں نہ ہو جائے. اب رمضان نے ہم کو کس طرح سے پورے اسلام میں داخل کرانے کے لیے کام کیا ہے، اس کے 2-4 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کچھ دوسرے پہلو سے میں پہلے جمعے میں یہ بات رکھ سکتا ہوں، لیکن دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. دنیا میں انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں، چوتھا دشمن ایک چھوٹا دشمن. یہ 3 بڑے دشمن ہیں جو خدا کی نافرمانی کی طرف اس کو لے جانے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں. اور رمضان نے ہم کو مکمل اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے تینوں سے مقابلے کی پریکٹس کرائی. پہلا دشمن ہمارا نفس ہے. نفس 24 گھنٹے زور لگاتا رہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے رہیں. بس معاملہ میں ساتھ میں لیتا ہوں. تو یہ نفس جو ہے خدا کی نافرمانی پہ زور لگاتا ہے. روزے کے ذریعے سے ہم نے نفس کو مہذب بنایا ہے، نفس کو خدا کا تابعدار بنایا ہے. کس طرح سے آپ اس کی مشاہدہ کر سکتے ہیں. جب کوئی خواہش نہیں ہوتی ہم نے استحری کا کھانا کھایا ہے. جب بھوک لگ رہی ہے چھپ کے بھی کوئی کھانا کھانے سے پرہیز کر رہے ہیں. روزہ کھولنے کے بعد نیند آ رہی ہے، جی چاہتا ہے کہ سو جائیں لیکن تراویح کی نماز کو جا رہے ہیں. اس طرح سے ہم نے اپنے نفس کی جو 3 خواہشیں ہیں، ایک خواہش ہے بھوک پیاس، دوسری خواہش ہے آرام، تیسری خواہش ہے انسان کے جنسی تسکین. یہ تینوں پر ہم نے پابندی لگائی رمضان میں. چنانچہ جب دل والا کھانا نہیں کھائے، جب دل والا نہیں سوئے، جب دل والا بیوی کے پاس نہیں گئے، ٹائمنگ مقرر کر دی گئی، یہ کام کر سکتے اس وقت، یہ کام نہیں کر سکتے. اس طرح سے ہم نے اپنے نفس کو مہذب بنانے، اس کو خدا کا فرما بردار بنانے کے لیے رمضان سے استفادہ کیا. دوسرا جو ہمارا دشمن تھا وہ شیطان تھا. شیطان سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم عطا فرمایا. شیطان کا مقابلہ لکڑی سے، لاٹھی سے، تلوار سے نہیں ہو سکتا، چھو منتر سے بھی نہیں ہو سکتا. بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان کا اثر کچھ کم ہو جاتا ہے، بعض وقت ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان سے مقابلے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم دے کے بھیجا. جب فرشتوں نے کہا تھا آپ خلیفہ بنا کے اختیارات دے کے دنیا میں مخلوق کو بھیج رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب اختیارات پائیں گا تو وہ گڑبڑ کرے گا، خونریزیاں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بتا دیا تھا کہ خالی ہاتھ نہیں بھیج رہا ہوں، علم دے کے بھیج رہا ہوں. بھٹکانے کے لیے شیطان ہوگا، نفس ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن علم کی کتاب لے کے بھیج رہا ہوں. اس کی بنیاد پر وہ علم کے مطابق کام کر کے شیطان کا مقابلہ کریں گے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 عبادت گزار سے شیطان نہیں ڈرتا، لیکن ایک عالم سے شیطان ڈر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کے علم کی بنیاد پر شیطان سے مقابلہ آسان ہو جاتا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی کتاب قرآن دی تھی، وہ پوری کی پوری یہی ہے کہ دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنا وہ لکھا ہوا اس میں. شیطان سے کیسے مقابلہ کرنا یہ لکھا ہوا اس کو ہم نے اس رمضان میں ہر محلے، ہر گاؤں، ہر دیہات کے لوگوں نے پورا قرآن سننے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ یہ جمہوری دور کے اندر مدرسوں کی کثرت کی وجہ سے حفاظ نکل رہے ہیں اور وہ قرآن سنانے کے لیے پہنچ رہے ہیں.
الحمدللہ مسلمانوں نے پورا قرآن تراویح میں سنا ہے. یہ کائی کے لیے ہے؟ شیطان سے مقابلے کے لیے ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھا. ظاہر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس میں کیا گائیڈنگ کی گئی, کیا رہنمائی دی گئی, کیا ہدایت دی گئی. ہمارا حال تو یہ تھا کہ جب آیت سجدہ آتی تھی تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سجدہ کرنے کا حکم ہے. تو امام صاحب بولتے تھے حافظ صاحب دیکھیے دوسری رکعت میں سجدہ ہے کہ رکوع میں چلے جائیے آپ. نتیجتاً ہم الٹ کھڑے رہتے تھے اور اس وقت سجدہ کرتے تھے. گویا ایک بغیر کسی محنت اور مشقت کا کام ہے سجدہ کرنا. وہ بھی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہم کو نہیں معلوم, حالانکہ برسوں سے قرآن سن رہے ہیں. اب قرآن میں جہاں مال خرچ کرو, جان خرچ کرو, اپنے نفس کو لگام لگا دو, اسلام کی خاطر دنیا بھر سے ٹکرا جاؤ, یہ احکام کہاں ہم کو یاد نہیں ہے کہ کہاں لکھے ہوئے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کی تدریج کیا ہے, ترتیب کیا ہے. تو یہ بہت بڑا افسوسناک پہلو رہا ہمارا کہ ہم کو تو قرآن دیا تھا اللہ نے کہ ہم اس کے ذریعے سے شیطان سے مقابلے کے لائق بنے, باطل سے مقابلے کے لائق بنے, نفس کو مہذب بنانے کے لائق بنے روزے کے ذریعے سے. لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کیے پوری طرح سے. کیوں؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر بعض نوجوان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور یہ 10 دن کے اعتکاف میں 4 قرآن ختم کر رہے بچے. بہت سے لوگ لاٹوری کر رہے ہوں گے, بہت سے لوگ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے. نہیں صاحب میری کام ڈیوٹی ایسی آئی ٹی میں جانا پڑتا, مجھے رات کی ڈیوٹی آدھی رات آدھا دن, میرے سے روزے نہیں ہو سکتے, روزے چھوڑ رہے, نمازیں چھوڑ رہے. یہ نوجوان سب کچھ گھر بار چھوڑ کے اللہ کے در پہ پڑے ہوئے ہیں, 4 قرآن ختم کر رہے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ترجمہ سنایا جا رہا ہے تو ترجمے میں نہیں بیٹھ رہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ترجمے کی اہمیت نہیں معلوم, دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ ذہن بنا رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس مسجد میں بھی ایک تقریر ہو گئی کہ قرآن ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے علماء کے سامنے زان و ادب طے کرنا پڑے گا. جب تک علماء سے نہیں سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے قرآن سے. اب اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے تو اس کے 50 معنی, کون سے معنی آپ لیں گے. تو اس طرح سے عام مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کا کام اس رمضان میں بعض لوگوں نے کیا, بعض اس کا شکار ہو گئے. بعض کو اللہ نے توفیق دی, خلاصہ سنا رہے تراویح کے 4 رکعت میں, جیسے یہاں بھی تراویح میں 4 رکعت کے بعد خلاصہ سنایا جاتا ہے. ایسے بہترین انداز سے سنایا جاتا ہے, کسی مسجد میں شاید ایسا سنایا جاتا ہو. اور اس کے اندر اہم نکات, کیا حکم دیا گیا, کس چیز سے منع کیا گیا اور کون سا واقعہ پیغمبر کا اس میں سنایا گیا, پورا نقشہ ذہن میں گھوم جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بعض لوگوں نے مسجدوں میں ترجمہ مکمل سنانے کا اہتمام کیا. تو کہیں تو دین کے پھیلانے کے لیے اسلام کے تقاضے سمجھنے سمجھانے کی یہ مہم چل رہی ہے, کہیں اس کی مخالفت میں تقریریں ہونے کہا جا رہا ہے. کیا ٹی وی سے قرآن پر لیکچر سنیں گے تو ہدایت مل سکتی ہے؟ نہیں ملے گی, اس لیے کہ ٹی وی گانے بجانے کا آلہ ہے. جو چیز گانے بجانے اور میوزک کا آلہ ہے اس میں سے قرآن سنیں گے تو گناہ ہوگا. استغفر اللہ. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں انسان کو صلاحیت دی پیدا کرنے کی, بنانے کی, اس میں فائدے بھی ہوتے نقصان بھی ہوتے. استعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے. قرآن میں ہے ہم نے تمہارے لیے انگور پیدا کیا جس سے تم ایک پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو اور ایک دوسری چیز جو بناتی ہے وہ بھی تم بنا لیتے ہو. انگور تو اللہ نے پیدا کیا, اس کو کھائیے, اس کا شربت بنائیے, پیجیے, سرور, آدمی کو سکون ملے گا. لیکن اس کو سڑا کے بنائیں گے وہ شراب بن جائے گی. اللہ نے حرام کر دیا اسے, بنایا اللہ نے انگور لیکن انسان نے بنایا اس سے شراب. اسی طریقے سے ایک چیز ہے اس کا استعمال یا تو صحیح ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے یہ ٹی وی ہے, ٹی وی ٹوٹل غلط ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ ایک آلہ ہے, اگر اس کے ذریعے سے آپ دین کی باتیں سنتے ہیں تو یقیناً اس کا استعمال صحیح ہے. کیوں کہ جو ریلے کرنے والا اسٹیشن ہے جیسے پیس ٹی وی ہے, پوری تقریر پیس ٹی وی کے قائد کے خلاف ہو رہی تھی. یہاں پر بعض لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہمارے ذاکر نائک صاحب کے پیچھے, محض اس لیے کہ کسی دارالعلوم کے فارغ نہیں ہے. کیا کوئی مدرسے میں نہیں پڑھنے سے دین نہیں سمجھ میں آئے گا؟ جبکہ کسی بڑے بڑے مدرسوں کے, دیوبند کے, ندوے کے, مظاہر علوم کے کئی علماء ان کے پاس ہیں, لیکچر رومس ہیں ان کے پاس جس میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. مدرسے بھی کیا کرتے ہیں اساتذہ, مدرسے میں اساتذہ چاک پیس لے کر بورڈ پہ لکھ کر کچھ نہیں سناتے سکھاتے, بلکہ وہاں کتاب سامنے رہتی ہے اس سے درس دیتے ہیں. اب اس میں یہ ہے زیر آ گیا تو مطلب یہ ہو گئے, زبر آ جاتا تو یہ ہوتا تھا, پیش آتا تو یہ ہوتا تھا, اور یہ لفظ کا یہ معنی ہے, یہاں پر یہ فٹ ہوتے, بس ایک لیکچر دیتے ہیں.
کیا مدرسے میں بیٹھ کر اگر بوریے پہ لیکچر سنے استاد کا تو عالم بن جائیں گے؟ اور کسی لیکچر روم میں، کانفرنس روم میں بیٹھ کر اگر ایسے ٹاپ کے قسم کے 100 میں سے 1000 میں سے چھانٹ کے لائے کے علماء کو رکھا گیا اور ان کا لیکچر دیا گیا، اس سے لوگوں نے دین سمجھا، تو کیا وہ دین نہیں سمجھ میں آئے گا؟ عجیب منطق ہے لوگوں کی کہ مدرسے کے اندر جا کر پڑھنا، وہاں سے سند لینا تو اس کی بات سننا، نہیں تو نہیں، دوسروں سے سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ نے دیا تھا اس مہینے میں تاکہ ہم اس کے مطابق دنیا کے حال ماحول کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، شیطان سے مقابلے کا نقشہ سیکھیں۔ مگر ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا تو کیسے اس کے تقاضے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا بہت دنوں پہلے یہاں پر ایک تقریر میں نے بھی کی تھی، دوسرے لوگوں نے بھی کی، میں بولنا مجھے پسند نہیں ہے مگر بعض وقت بولنا پڑتا، مجبوری ہے۔ قرآن کے 5 حق ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے، زیر زبر کی اس میں تبدیل نہیں ہوا، نہیں کر سکتے، کوئی کرے تو اللہ کامیاب نہیں ہونے دے گا اسے۔ دنیا کوشش کر چکی ہے، ناکام ہے، قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ذمہ دار ہیں۔ اللہ اس کو قیامت تک، قیامت کے پہلے جو نشانیاں وہاں تک باقی رکھے گا، اس کے بعد قرآن کے حروف اڑ جائیں گے۔ تو قرآن پر ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ اس کی تلاوت کرنا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو اس کتاب کی جو ہم نے تم پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ تلاوت کیسے کرنا؟ تجوید سے کرنا، صحیح ڈھنگ سے کرنا، یہ سیکھنا ایک فن ہے۔ اگر اس کے اندر تلاوت سے آگے بڑھ کر اچھی قرأت پڑھے، معاشرے میں ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کا قرأت سننے کے لیے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اچھی تلاوت کرنے والا بنائیے، یہ تقاضا ہے۔ تیسرا یہ کہ تدبر کرنا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے؟ قرآن پہ غور کرنے کا مطلب ہے سمجھنا۔ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، مکہ عرب کے مشرکین کی زبان عربی تھی، قرآن ان کے لیے آیا، ہدی للناس، ان انسانوں کو ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے بھیجا۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے، عربی جانتے تھے، قرآن سمجھ میں آتا تھا، اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے محفلوں میں سناتے تھے، چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، تو لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، بتوں سے محبت ختم ہو جاتی تھی، عقیدہ اللہ پہ آ جاتا، توحید پہ آ جاتا تھا۔ تو لوگ روکنے کی کوشش کریں، کس چیز کو لوگ روکتے ہیں؟ جس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو، سنایا گیا تو گڑبڑ کرو، وہاں پر سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن کو روکنے کی مہم اس لیے چلی تھی کہ عرب کے لوگ قرآن سن کے سمجھ جاتے تھے اس میں کیا بات بیان کی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ کے ہجرت کر کے جانے لگے، گھر چھوڑ کے، بستی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک سردار مل گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں مکے میں نہیں رہتا، بہت تکلیف دے رہے اسلام پہ چلنے کی وجہ سے، اب میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے جیسا صلہ رحمی کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا، سچ بولنے والا، ایسے آدمی کو میں بستی سے جانے نہیں دوں گا، چلو میری امان میں تم کو میں بستی میں رکھوں گا، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، اشارہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے تم ایسا کر کے چلتا ہوں واپس۔ آ گئے اور اپنے گھر کے سامنے انہوں نے چبوترا بنا کر وہاں نماز پڑھنا شروع کی، بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ آزو بازو کے عورتیں، بچے، مرد، جوان، بوڑھے آ کے سننے لگے، تو کئی لوگ ان کے قرآن سننے کے انداز کو دیکھ کر، قرآن کے الفاظ کو سن کر ایمان لا لیے۔ اب مشرکین کو بڑا بہت صدمہ ہوا، دھکا پہنچا کے کیا ہوا کہ ان کو مدد کر کے لانے ٹھہرا دیا، اور ہمارے بال بچے اسلام قبول کر رہے، دین سے پھر جا رہے ہمارے مذہب سے۔ تو پناہ دینے والے صاحب کو پکڑ کے بولے تم کیا اس لیے پناہ دیے کہ ہمارے بال بچوں کو بےدین بنا دو؟ تو وہ صاحب آ کے بولے اپنی پناہ، میری پناہ واپس دے دو، میں آپ کو اس لیے پناہ نہیں دیا کہ آپ کھڑے رہ کے تبلیغ کرے، لوگوں کو قرآن سنائیں کہ ہمارے دین سے بے دخل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا تمہاری پناہ لے لو، میرے کو اللہ کی پناہ کافی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو عام لوگ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق ان کا عقیدہ بدل جاتا تھا۔ قرآن ایسی معمے کی کتاب نہیں ہے، یہ چیزدان نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ واضح دو ٹوک ہے۔ اللہ پاک نے سورہ کہف میں فرما دیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف ہے اس ذات اللہ کے لیے جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں رکھی، اینش پینش نہیں رکھی، کوئی گنجلک بیانی نہیں، یہ سیدھی طرح سے بات سمجھانے والی کتاب، قیما لینذر باسا شدیدا، راست اور درست بات کہنے والی کتاب تاکہ لوگوں کو عذاب سے ڈرا دے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ علماء کے سامنے پڑھیں گے، علماء کے سامنے سیکھیں گے تو ہدایت ملے گی، نہیں تو بھٹک جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ البتہ ایک بات صحیح ہے کہ علماء ہی اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں، عربی زبان، حدیث، تاریخ، ادب،
اور صرف، نحو، ناسخ، منسوخ، یہ تمام چیزوں کو جاننے والے لوگ ہی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور تفسیر کر سکتے ہیں. عام آدمی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، تفسیر نہیں کر سکتا. یہ بات درست ہے. اب جو قرآن کے ترجمے موجود ہیں، کیا ہر آدمی نے چلتے پھرتے آدمی نے کر دیا ہے؟ کیا کوئی شاعر نے کر دیا ہے؟ کوئی کلر نے کر دیا ہے کیا حصہ؟ علماء نے ترجمہ کیا ہے. علماء کے ترجمے پڑھنے سے روکنا، اب یہ اس سے زیادہ نادانی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. 14 علوم ان کو حاصل تھے، انہوں نے اس کے بعد قرآن کا ترجمہ کیا، تفسیر لکھی. اب ان کی ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے صرف وہ زبان آنا کافی ہے جس زبان میں وہ ترجمہ تفسیر لکھی ہوئی ہے. اس کے پڑھنے سے گمراہ ہونے کا کیا سوال؟ بے شک قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، قرآن میں خود لکھا ہوا ہے. کون گمراہ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بھی کثیر و یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض کو گمراہ کرتا ہے، بعض کو ہدایت دیتا ہے. گمراہ کس کو کرتا ہے؟ اعلان کر دیا وما یضل به الا الفاسقین. اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کو، اللہ کی نافرمانی کو حلال کر لینا چاہتے ہیں. ایسوں کو اللہ تعالیٰ قرآن سے گمراہ کرتا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے. وہ یادی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، جو دل میں ڈرتا رہتا ہے، تقویٰ ہے کہ اللہ میں برے انجام سے بچ جاؤں، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، یا اللہ آپ کی نافرمانی سے کوئی کام میرا نہ ہونے پائے، مجھے بتا دیجیے اس میں کیا لکھا ہے. ایسے آدمی کو اللہ ہدایت دے. غرض یہ کہ قرآن آیا تھا ہم کو مکمل مسلمان بنانے کے لیے، نفس کو قابو میں لانے کے لیے. روزے تھے، اس کی پابندیاں تھیں، اور شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے کتاب علم کی دی جس کے ذریعے سے ہم اس کی چالوں سے باخبر ہو سکتے ہیں. اس کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت جو اس میں بیان ہوئی ہے اس پر عمل کر کے آخرت کے جنت کے عطا اور دنیا میں عزت کے مستحق بن سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اس قرآن کو وہاں ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. بلکہ اور ایک بات جو چاہے کڑوی لگے، اس مسجد میں مولانا تقی الدین صاحب تراویح پڑھاتے تھے. میں 35 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. تو دور دراز علاقوں سے تراویح میں اتنے لوگ آتے تھے، جب دوسری منزل نہیں تھی ابھی، تب بھی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی. جب نماز ختم ہوتی تھی لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد وتر پڑھاتے تھے مولانا، تو 20 رکعت کی تھکن دور ہو جاتی تھی لوگوں کی. اور جب نماز چھوٹ ختم ہوتے مسجد سے نکلتے تو روڈ پہ ٹرافک جام ہو جاتی تھی. حالانکہ ٹرافک بھی اتنی نہیں ہوتی تھی اس زمانے. ان کے پڑھانے کے انداز سے متاثر ہو کر لوگوں نے ان کے اجتماع میں جانا شروع کیا. وہیں سے تو ان کے عروج کا ستارہ چمکا. قرآن کی طرف قریب کرنے کا کام انہوں نے ایسا کیا کہ حیدرآباد کا کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ مالدار گھرانہ ایسا نہیں رہا جہاں پر قرآن ترجمے کا نہیں پہنچ گیا، تفسیر القرآن نہیں پہنچ گئی، جو ان کے جلسے میں ان کے درس میں شرکت کرنے سے محروم رہ گیا ہو کوئی. ایسا کوئی نہیں. اجتماعات ہوتے تھے، لوگ پھرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن عام عوام تک رسائی تھی. بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں تک، مالدار لوگوں تک کسی کی رسائی نہیں تھی. لیکن وہ مولانا محترم تقی صاحب تھے جن کے انداز بیان، جن کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف راغب ہوئے، تو ان کے گھروں میں ترجمے کے قرآن پہنچ گئے. ان کی خواتین بھی بعد میں آ کر ان کا درس سننے لگی. آج اسی مسجد میں تراویح کا وہ لطف ختم ہو گیا. میں پڑھانے والوں سے اس لیے یہ بات ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ تراویح پڑھنے کے بعد اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر شوق ذوق خدا کی کتاب سے پیدا ہونے کے بجائے اگر رکعتیں بھی جلدی سے ختم ہو جانے کا جذبہ دل میں اگر پیدا ہو جائے تو وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اس مسجد کو پھر سے غیر معمولی تراویح کا، غیر معمولی قرآن کے فہم کو عام کرنے کا مرکز بننا چاہیے. قرآن نے لوگوں کو جوڑا ہے، کسی اور چیز پر لوگ نہیں جڑ سکتے. اللہ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط تھام لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قرآن سے مراد، رسی سے مراد قرآن ہے. لہذا ہمیں پھر سے اس مسجد کو قرآن کا موضوع، مرکز اور قرآن کی اصل دعوت، اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت، اس کے اچھے پڑھنے والے قاری، بہترین اذان دینے والے لڑکے اور یہاں اس کی طرف رجوع کرنے والے، اس کی کلاس جب ہر قسم کا مرکز قرآن کا بن جائے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے معاشرے کے بگاڑ کا بھی مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. قرآن کا علم اور فہم نہیں ہوگا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تیسرا جو دشمن ہے، اسلام کی دشمن طاغوت، اس کا نام طاغوت شیطان کی ہے، بت بھی ہے، باطل حکمراں، اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرنے والے، اسلام سے دشمنی کرنے والے حکومتیں طاغوت ہیں. جیسے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، امریکہ کے حواری ہیں. جو بھی اسلام کی مخالفت کرتا طاغوت ہے. اس طاغوت سے مقابلہ بھی رمضان نے سکھایا. کیسے سکھایا؟ تو بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے احکام کے فوراً بعد جہاد کا احکام ہے، اس کے بعد حج کا حکم ہے. علماء نے اس سے استدلال کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری میں روزے فرض کیے، مکے میں 13 سال رہے روزے فرض نہیں کیے اللہ نے.
اور 2 ہجری میں روزے کے بعد جہاد فرض ہوا. معلوم یہ ہوا جہاد کے اندر جو مشقتیں ہوتی ہیں پہلے ہی سے رمضان میں روزے کے ذریعے سے ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے لائق ایک مسلمان کو بنایا جاتا ہے تاکہ جہاد میں آدمی وہ کام انجام دے سکے جو ایک مجاہد کو انجام دینے پڑتے ہیں. لہذا مجاہد کو وقت پانی کھانا نہیں ملتا, غذا نہیں ملتی, نیند نہیں ہوتی, بیوی نہیں ملتی, وہ تمام چیزیں رمضان میں آدمی پہلے سے اس مشقت سے گزرتا ہے تو جہاد کے لائق ہوتا ہے. یہ تو اس کے ترتیب کلام کی وجہ سے ہے. دوسرے خود اس لغت میں روزے اور سلام کا جو معنی ہے وہ ایسے گھوڑے کو صائم کہتے تھے جو اعلیٰ مقصد کے لیے مشقت کی زندگی گزارنے کے لائق اس کو بنایا جاتا تھا, اور اس کے لیے دھوپ میں کھڑا کر کے دانا پانی چارہ بند کر دیتے تھے. اس کے بعد ترتیب سے دانا پانی دیتے تھے, چارہ دیتے تھے, جس سے دبلا پتلا چھلے بدن کا گھوڑا بن جاتا تھا جو جنگ میں بہتر طور پر اچھا مظاہرہ کر سکتا تھا. اس کو فرس الصائب کہتے تھے. ہم بھی اللہ کی دنیا میں سپاہی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمانڈر ہیں. ہمیں شیطان فوج سے, انسانوں کی باطل پرستوں کی طاغوت کی فوج سے نفس سے مقابلہ کرنا ہے. اس مقابلے کے لائق جو صفات ہیں وہ رمضان نے ہم کو پیدا کیا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو, عملی پہلو بتاتا ہوں میں. رمضان کے مہینے میں بدر کی جنگ لڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ رہ کے دبلے پتلے ہوتے سب پڑے لے رہے تھے, پنکھا کر لیتے پڑے, سب روزہ ہے, سب کیا کریں گے, اللہ کا روزہ بھوکے پیاسے نفس کو مار رہے, صاحب تربیت پا رہے. رمضان میں روزہ چھوڑ کر جہاد کے لیے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور مکے سے 80 میل 160 کلومیٹر تقریباً دور پیدل گئے. بعض لوگ اونٹوں پہ گئے. 1-2 آدمی کے پاس گھوڑے تھے. میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ جانے تو بعد میں جائیں گے جہاد کریں گے, کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول؟ نہیں. اچھا نہیں, کم سے کم دشمن ہماری بستی تک آ جانے دو. نہیں آئے تو جب تک ٹھہرے نہیں اپنے بستی میں. نہیں, وہ آ رہے ہمارے مٹانے کی غرض سے, تو ہم آڑے ہاتھوں جا کے ان سے مقابلہ کریں گے. بدر کی جنگ ہوئی 17 رمضان کو. 4-5 دن سفر کر گئی اللہ کے رسول, پھر واپس آنے 4-5 دن لگ گئے. یہ رمضان میں ہوئی. پھر رمضان کے مہینے میں 8 ہجری کا واقعہ ہے. ایک قبیلہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا اور ایک دوسرا قبیلہ جو قریش کا حلیف تھا, صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں میں معاہدہ ہوا تھا 10 سال جنگ نہیں کریں گے, اور جو قبیلہ جس کی چاہے حمایت کرے گا اس کو اس کا حق حاصل ہوگا, اسی میں شمار ہوگا. مسلمانوں کی حلیف بننے والا قبیلہ اس قبیلے کے خلاف قریش کے حلیف بننے والے قبیلے نے حملہ کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ معاہدہ توڑ کے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. اس کے ساتھ قریش کے لوگوں نے مدد کی. کس کی؟ مسلمانوں کے قبیلے کے خلاف اپنے پسندیدہ قبیلے کی حمایت کی اور ان کو ہتھیار سپلائی کیے, لڑائی میں حصہ لیا, گھاٹے باندھ کر مقابلہ کیے. تو اس وقت وہ قبیلہ بہت سے لوگ مارے گئے پانی کے چشمے کے پاس. بنو بکر اور بنو خزاعہ, یہ 2 قبیلوں کی جنگ ہو گئی. یہ دونوں قبیلے کوئی مسلمان نہیں تھے, لیکن ایک کافر قبیلہ مسلمانوں کا حامی تھا, دوسرا کافر قبیلہ قریش کا حامی تھا. وہ مظلوم قبیلے نے آ کے, جس میں کچھ لوگ مسلمان بھی تھے لیکن پورا قبیلہ مسلمان نہیں تھا, اس قبیلے کے سردار نے آ کے التجا کی, فریاد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک مرثیے کی شکل میں پڑھ کے سنایا, ہم کو رات کے وقت منہ پہ دھاگے باندھ کر فلاں چشمے کی جگہ پر ہم کو مارا گیا, ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا, ہماری عورتوں کو کاٹا گیا, آبرو بے آبرو کیا گیا, ہمارے مال اسباب لوٹ لیے گئے. ہم آپ کے حلیف ہیں, آپ کی مدد کے لیے ہم آئے ہیں, ہماری مدد کیجیے. اللہ کے رسول فرمایا جاؤ تمہاری مدد کو مارے. ایک مظلوم قبیلے کی مدد کے لیے رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول نے 10,000 صحابہ کو جمع کیا. یہ 10,000 صحابہ کو لے کر یہ قبیلے کے خلاف جو اصل میں سرکشی کیا تھا قریش کا قبیلہ, قریش کو سبق سکھانے کے لیے چلے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح کرنے نہیں گئے تھے اللہ کے رسول, ایک قبیلے پر ظلم کیا تو اس کا انتقام لینے گئے تھے. آج دنیا بھر کے اندر 4 ملک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی عورتوں بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا ہے, اور دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. کوئی ملک ان کی مدد کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن تو یہ سکھانے آیا تھا, رمضان تو یہ بتانے آیا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں پر حملہ ہو تو رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی تم لوگ چڑھائی کرو اور ان سے انتقام لو. اللہ کے رسول یہ کام کیا اور نتیجے میں اللہ نے مکہ فتح کرا دیا. فتح مکہ 8 ہجری 20 رمضان کو ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جنگ نہیں ہونے دیا, بلکہ اس میں ان کے اوپر ایسی ہیبت پڑ گئی کہ وہ بغیر کسی لڑائی کے چند چھوٹے موٹے چند نوجوانوں کے دھکے ملی کے بغیر کچھ نہیں ہوا, اور مکہ فتح ہو گیا. جن قبیلوں نے سرکشی کی تھی ان کو سزا دے دی گئی, اور جس قبیلے کی ظلم کیا گیا تھا اس کی مدد کر دی گئی. اللہ کے رسول نے دوسروں کی مدد میں چڑھائی کی. آج مسلمان کی مدد میں بھی کسی ان کے خلاف چڑھائی نہیں کر رہا. وہی دنیا کے دوسرے غیرت مندوں کو دیکھیے,
جو ظالم ہیں کہ ان کے قوم کا کوئی ایک آدمی کی گاڑی کے اوپر کوئی بم حملہ ہو جاتا ہے، جیسا اسرائیل کے ایک سفیر کے رشتہ دار کی گاڑی پر دلی میں ایک پٹاخے کا حملہ ہوا، کوئی نہیں مرے اس میں، اس پر پوری دنیا کے اخبار سیاہ ہو گئے اور اس پر ایران کو مورد الزام قرار دیا گیا، ہندوستان کے ایک صحافی کو گرفتار کر لیا گیا، ایک آدمی کے اوپر معاملے حملہ ہوا، پوری دنیا میں ہلچل ہو گئی۔ جو ان کے اسپورٹس مین کہیں کھیلنے چلے گئے وہاں ان پہ کوئی حملہ ہو گیا، سارے ملک سے اس ملک کے لوگوں سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے، اور کسی جگہ ان کے 2-4 لوگوں پر کوئی حملہ ہو گیا، پلین میں اتار کے فوج کو اتار دیا گیا۔ لوگ اپنے اپنے قوم کی حمایت میں دوسرے ملکوں میں حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے کیوں حملہ کیا افغانستان کے اوپر؟ صرف اس لیے کہ جھوٹی خبر کی بنیاد پر کہ وہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا، اس بنیاد پر پورے افغانستان پر حملہ کیا ساری دنیا کو ساتھ میں لے کر، حالانکہ وہ حملہ صحیح بات نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، لوگوں میں باطل پرستوں میں اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر کوئی چیز حملہ ہو جاتا ہے برداشت نہیں کرتے، اس کا انتقام لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے بھائی بہن کٹ رہے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی ملک جو اختیارات رکھتے ہیں، ہم تو ایک ایسے ملک میں جو ہمارا اختیار نہیں ہے، پر وہ ملک سے میرا مطالبہ ہے مسلمانوں کے، کیوں نہیں وہاں فوج بھیجتے؟ IOC کا بڑا اجلاس ہوا، اللہ سے دعائیں کی گئی، اس دین کے تقاضے یاد دلائے گئے، ایسا وقت یہ ہے، ایسا کرنا چاہیے، دھمکی کیوں نہیں دی گئی؟ کیوں فوج بھیجنے کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا ابھی بھی ہم اتنے ملک ہو کر اقوام متحدہ سے بھیک مانگیں گے؟ کیا رمضان کو یہ سکھانے آتا ہے کہ دوسروں کے سارے زندہ رہو؟ میرے بھائیوں، اس رمضان نے ہم کو کچھ بنانے کا کام کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس میں بہت سی کوتاہی کی ہے۔ اب یہ جا رہا ہے تو ابھی بھی موقع ہے اس بات کا، چاہے 1-2 دن ہی کیوں نہ باقی رہے ہوں، ہم اس رمضان کو پھر سے نئے سرے سے جائزہ لے کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کا اللہ سے عہد کریں۔ وہ یہ کہ رمضان میں تو روزے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تربیت پاتے ہیں، باقی دنوں میں جو احکام کی پابندی کر کے مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ کچھ پہلو ایسے رہے اس رمضان میں جو ہمارے لیے نہایت تکلیف کے رہے، اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو بچایا، لوگوں نے ٹی وی نہیں دیکھا اس طرح، رمضان بھر بند کر کے رکھ دیے، لیکن افسوس مسلمانوں کے اردو اخباروں میں اتنے اوریاں اشتہار آتا ہے، کپڑوں کے اشتہار، کپڑے بیچنا ہے، سینہ دکھانے سے کیا دلچسپی صاحب اس کو، مگر ایسی عورتوں کے اخبارات کے تصاویر چھپی جن کو رمضان میں کوئی دیکھنے میں بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ دیکھ نظر پڑے اس کے اوپر۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر کہ میری دکان اچھی چل جائے، ایسی نوخیز لڑکیوں کی تصاویر، ایسے ان کے ابھرے ہوئے سینوں کی تصاویر، ایسے مختصر لباس اور جسم زیادہ دکھانے کی تصاویر بھر مار ہو گئے اس کے اندر۔ اور ہم نے اس رمضان میں بہت دیکھا کہ کئی لوگوں نے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیکٹس تقسیم کیے، وہ کیے، یہ کیے، ویسے اس کے اندر یہاں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں نے اس کے اندر جن کو بانٹنے کا کام ذمہ دیا گیا تھا اس کے اندر گھوٹالا بھی ہو گیا۔ بہرحال ہم نے اس رمضان میں اچھے برے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم کو چاہیے ہم اچھائی کی تائید کریں اور برائی کی تائید نہ کریں اپنے طرز عمل سے، اور ہم اپنے امت کے اندر جتنے کام بھی کوئی انتشار کے ہوتے ہیں اس کا ہم بائیکاٹ کریں۔ ایک میں آپ کو بات یاد دلانا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو رہا مگر لیلۃ القدر کی خبر کس نے دی ہم کو؟ شب قدر کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن نے ہم کو اس کی اطلاع دی کہ اللہ نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، لہذا اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاش میں، اعتکاف میں، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں لگ جائے آدمی، اللہ کے در پہ پڑا رہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کیا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ باقی لوگ اس رات میں عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ کیا کوئی کانفرنس کی تھی اللہ کے رسول نے لیلۃ القدر کی؟ آپ سے بڑھ کر اپنے خطاب کے ذریعے سے کس نے تبدیلی لائی دنیا میں؟ کسی کی تقریر سے وہ تبدیلی نہیں آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب اور آپ کے کلام سے تبدیلی آئی کہ لوگ بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیے، جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرنے والے شرم حیا کا پیکر بن گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو خطر کرنے والے انسانیت نواز بن گئے، 100 نام کی شراب پینے والے شراب کے مٹکوں کو اپنے دانتوں سے مار کے لڑکا دیے، توڑ دیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے خطاب سے لوگوں کے ذہن کو، فکر کو، عقیدے کو بدل دیا، تہذیب تمدن کو بدل دیا، مگر شب قدر میں آپ نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی کانفرنس نہیں کی۔ مگر آج ہمارے پاس دین کے نام پہ بننے والی بات جماعتیں لیلۃ القدر کانفرنس کر کے میدان میں لوگوں کو جمع کر رہی، مسجد چھوڑ دیے، عبادت چھوڑ دیے، اب باہر سے آئے ہوئے لوگ پورے قسم کے عجیب و غریب قسم کے جوکروں کی ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، جوکروں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، مگر اللہ میں کے الفاظ ان کے ہیں اور ان کی کانفرنسیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم مذاق کر رہے ہیں رمضان کا؟ اور ہمارا رمضان آیا تو کم کھانے، کم پینے اور مشقت کی زندگی گزارنے کے لیے کم سونے، اللہ کے حکموں پہ چل کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی ٹریننگ لینے کے بجائے
ہمارا رمضان آیا تو زیادہ کھانے پینے کا ماحول بن گیا، اب حیدرآباد کا نام بدل کے حلیم آباد ہونے والا ہے، اس لیے کہ حلیم 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 پورے دنیا کے اندر حیدرآباد کی حلیم مشہور ہوتی جا رہی ہے، اتنی حلیم، اتنا گوشت کٹ رہا ہے۔ کیا رمضان آیا تو بس یہی کہ نہیں اشتہار پیارا تو مربن، آپ کے روزے میں آپ کے طاقت کا ذریعہ بننے والا، آپ کے جسم کی کمی کو پورا کرنے والا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تو کچھ چیزوں کو مشقت کے لیے لکھ دیا ہے، اس کا کمپنسیشن کرنے کے لیے خوب حلیم کھاؤ روزہ رکھو، حلیم کھاؤ روزہ رکھو۔ یہ کیا ہم روزے کے مقصد کو ختم کر رہے ہیں؟ بہرحال ہم بے سمجھے بوجھے کچھ بے روح قسم کی عبادتیں کر رہے تھے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اس کے شکل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری تمام خیر خیرات کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس زمانے کے اندر رمضان کے بہت سے مسلمان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی قصور نہیں ہے وہ بھی، جن کے معمولی قصور ہیں وہ بھی، حتیٰ کہ جن کی مدت پوری ہوگی وہ بھی 22 سال سے جیلوں میں ہیں۔ اے اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ بعض مسلمان محض مسلمان ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، ان کو آگ پہ بھونا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان کی لاشوں کو ایک غیر معمولی قسم کے غار میں پھینکا جا رہا ہے۔ اے اللہ برمانچو مسلمانوں پر ہم فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مددگار کھڑا کر دیجیے جو وہاں کے ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہو۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، آسام کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ آسام کے 2 لاکھ مسلمان بے گھر ہو کر اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ کل میرے ایک دوست آسام سے واپس آئے، وہ بتا رہے تھے کہ اسکارپیو میں مسلمان جان بچانے بھاگ رہے تھے، ایک گن مین آ گیا بوڈو لینڈ کا، اس نے گاڑی روکا، تر 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 پورے لوگوں کو فائر کیا، تو ایک ماں اپنے 10 سالہ بچے کو دروازہ کھول کے نیچے ڈھکل کے گرا دی تاکہ بچ جائے، وہ بچہ بچ گیا، سب لوگ مارے گئے۔ اب وہ بچہ کیمپوں میں ہے، بات نہیں نکل رہی چمو سے، جواب نہیں دے رہا کسی چیز کا، نام نہیں بتا سک رہا، کھانا نہیں کھا رہا، پورے لوگوں کو آنکھوں کے سامنے اس کے بھون دیا گیا۔ ایسا ظلم کر کے علاقے خالی کرائے جا رہے ہیں۔ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، آسام اسی ملک کا حصہ ہے، مگر ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے۔ اے اللہ ہمارے قصور کو معاف فرمائیے، ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیجیے جو ان کی مدد کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ان کو ان کے علاقوں میں واپس جا کے عزت کی زندگی گزارنے کی سبیل پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ہمارے ملک کے اندر جو حکومت ہے مسلمانوں کے حق میں دغلی ہے، بہت نکمی ہے اور دھوکے باز ہے۔ اے اللہ اس حکومت کی جگہ ایسی حکومت لائیے جو اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ انصاف کرے، دوسروں سے بھی انصاف کرے۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو حالات ہیں یہ حالات ہمارے اندر خلافت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہمارا کوئی خلیفہ ہوتا، اسلام کی کوئی حکومت ہوتی، کوئی نظر ہم پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مالک مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیجیے کہ خلافت قائم کرے اور اس خلافت کے ذریعے سے مسلمانوں کی شان شوکت بحال ہو جائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔